چلو بہت سمپل سی بات ہے. آپ کی پوری بریفنگ سے یہ اندازہ ہوا کہ جی سندھ گورنمنٹ یہ پروجیکٹ اگر ایک تو یہ کہ یہ پروجیکٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے اور آپ کا موقف یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو اس پہ شدید اعتراض ہے اور سندھ گورنمنٹ اسے نہیں بننے دے گی. سوال یہ ہے کہ سب کے باوجود اگر اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوتا ہے اور یہ چیز ہوتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی کی ایز اے پارٹی ایز اے گورنمنٹ وفاقی حکومت سے اپنی سپورٹ وڈرا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے کوئی تو وجوہات بتائی گئی ہوں گی کہ پچھلے ایک سال سے سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا جبکہ ہر 90 ڈیز میں. تو ابھی جب یہ خبر آئی ہے کہ اجلاس بلایا جا رہا ہے تو کوئی فرم کوئی ڈیٹ وغیرہ صاحب سب سے پہلے اگین آپ سینئر ہیں, مفروضوں پہ بات کرنا مناسب نہیں ہوتا, لیکن آپ نے سوال کر دیا تو میں جواب دوں گا. اگر بنتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی کرے گی؟ میں نے تو بڑا کلیئر میرے خیال ہے الفاظ میں بتایا کہ ہماری طاقت ہے. وہ طاقت کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی اس وقت. جو تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا وداؤٹ سیئنگ اٹ, اب تو میں نے کہہ بھی دیا آپ کے, لیکن میں پھر سے کہوں گا مفروضوں پہ مفروضہ نہیں ہے کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ تو کالا باغ ڈیم بھی موجود تھا نا, کالا باغ ڈیم بھی تھا موجود, ابھی بھی ہے ان کے کاغذوں میں, ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ پروجیکٹ میں نے تو خود کہا موجود ہے. مفروضہ اس لیے کہ کام شروع ہوا, کام تب تک شروع نہیں ہوتا جب تک اپروولس پروسیس سارا کمپلیٹ نہ ہو. تو میرا یہ ہے کہ اس وقت تک یہ مفروضہ ہے. چلیں میں اس طریقے سے کروں, اس وقت تک مفروضہ ہے, لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ کے سوال کا جواب اسی طریقے سے دوں گا کہ جو میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم ہر حد تک جائیں گے سندھ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ سندھ کا انٹرسٹ نہیں, یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے. اس میں صوبے خاص طور پہ پانی کے, آپ یہ صرف دیکھ لیں نا کہ آئین میں صرف ایک آرٹیکل 155 ہے جو کہتا ہے کہ پانی کے مسئلے پہ اگر کوئی پروجیکٹ پہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ سی سی آئی میں جائے. کسی روڈ کے پروجیکٹ کے لیے نہیں ہے, کسی اور پروجیکٹ کے لیے. تو اتنی امپورٹنٹ پانی کے مسئلے کو آئین نے سمجھا, آئین کے فاؤنڈرز نے سمجھا. تو اس وجہ سے ہم بھی اس کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. اور آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کہ یس وی ول گو ٹو آل ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, آپ نے ایک اور بھی کہا تھا, ہاں سی سی آئی کا ابھی تک مجھے ڈیٹ نہیں بتائی گئی. کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے یہ تھوڑا سا افسوس ہے کہ پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ, اور یہ پہلی بار نہیں ہے, میں اسی کمرے میں اس وقت فائنانس اور انرجی کا منسٹر تھا, اسی کمرے میں قائم علی شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میڈیا سے آپ بات کریں, اور میں نے ڈیمانڈ کی تھی. اس وقت بھی کوئی 1.5 سال یا 1.25 سال تک سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہوا تھا. اور پتہ نہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی مسئلے ہیں. ایون جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے بھی 1 سال اجلاس نہیں کیا اور ہم ادھر شور مچاتے ہی رہے. صرف پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ تھی, یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی, جنہوں نے اس آئین پہ عمل کیا. تو میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ سی سی آئی کا اجلاس بلائے. نہ صرف یہ, کئی اور مسئلے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہے جو سی سی آئی میں اس وقت پینڈنگ ہے. اور ہم چاہیں گے ایک بار پھر, میں اس لیے کہ آپ سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا جو میں بات کرتا ہوں, آپ پلیز تھوڑا ٹوسٹ نہ کریں, میری مہربانی ہوگی. آپ لوگ بڑی آسانی سے ٹوسٹ کر لیتے ہیں چیز کو, نہ کریں تو مہربانی ہوگی, کریں تو آپ کی مرضی ہے. تو یہ کہیں کہ جی ہم سی سی آئی کے اجلاس چاہتے ہیں. ریاض سہیل صاحب, پہلے ریاض سہیل صاحب. جی شاہ صاحب, جن منٹس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ہاؤس کے, اس میں اس کینالز کے علاوہ کافی دوسری چیزیں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک جو ریل کا تھا جو کھوکھراپاٹ تک جانی تھی, اس پر عمل درآمد ہوا. ٹرین سروس کا کھوکھراپاٹ تک گئی, اس پر عمل درآمد ہوا. اس میں جو گرین انیشیٹو کے تحت زمینیں دینے کی بات تھی, اس میں جو جھینگا فارمنگ کی بات تھی, اس میں کچھ دوسری جو اینیمل ہسبینڈری کے حوالے سے تھے, ان سب پر عمل درآمد ہو رہا ہے. ایک طرف آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے آئے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا, وہ اس پر کارآمد ہونے کے آپ پابند نہیں ہیں. دوسری طرف ان تمام پروجیکٹس پر اسی منٹس کے تحت عمل درآمد ہو رہا ہے. تو یہ ایک تھوڑا تضاد ہے. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہوگا
کہ کیا آپ بتائیں گے کہ سندھ میں گرین انیشیٹو کے تحت کتنی زمین دی گئی ہے اور کتنی دینے کا امکان ہے یا ارادہ ہے اور اس کے شرائط کیا ہوں گے؟ دیکھیں گرین انیشیٹو آپ نے جو بات کی نا اگین اگر ان سب پہ ہو رہا ہے تو اس پہ بھی ہو جاتا نا. اگر اپروول یہی چیز تھی, یہ تو آپ ایکچولی میری بات کو کہ وہ میٹنگ کوئی اپروول میٹنگ نہیں تھی, ایک انفارمیٹو میٹنگ تھی. جو باقی پروجیکٹس کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ایس آئی ایف سی ایک ادارہ بنا ہے, ایس آئی ایف سی کے تحت ایک گرین انیشیٹو ہے, پھر منرلز کا ہے پارٹ. جہاں جہاں پہ ہمیں اعتراضات ہیں ہم ان کو اعتراضات کو لے جا رہے ہیں. زمین کی جہاں تک آپ نے بات کی تعلق ہے, عمر کوٹ, دادو, 5-6 جگہ میں مل کے کوئی 54 یا 55 ہزار ایکڑ زمین ہے, 54,000 ایکڑ, جس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگین پانی آپ سب سوائل استعمال کریں گے جہاں پہ اویلیبل ہے, کوئی کینال واٹر نہیں دیا جائے گا. اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ آلریڈی ادھر ہے گاؤں کے سلسلے میں یا کسی کے پاس زمین اس کے اندر آباد کرنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ ہے اس کو آپ نہیں چھیڑیں گے, اور یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. ابھی تک عمر کوٹ کے ایریا میں جو ایگزسٹنگ ادھر پانی ہے اس میں سے انہوں نے کچھ آبادی کی ہے اور کچھ انویسٹمنٹ بھی کی ہے. تو یہ اب تک جو آپ کے سوال کا جواب ہے. باقی جو اچھے پروجیکٹس ہیں اگر اس میں یہ شروع ہوتے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر جس سے سندھ کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مجاہد بریلوی صاحب ایسے کچھ بغیر مائک کے بغیر بھی بات ایک تو غالباً یہ عام طور پر اخباروں میں فیک نیوز تو خالی چلائی جاتی ہیں, اور ہمارا جو سب سے بڑا اخبار پہلے فیک نیوز چلاتا ہے پھر معافی بھی مانگتا ہے اس کے اوپر کہ ہم سے غلطی ہوئی, بلکہ اس رپورٹر کو بھی نکال دیا جاتا ہے. لیکن پھر وہ اب مثلا یہی کل خبر جو ایک آئی کہ جی منٹ لیک ہوئے کیبنٹ کے, جس میں یہ آیا کہ جی صدر صاحب نے 6 کینال جو تھے کیرتھر اور جو بھی نام دیے گئے ان کا اپروول دیا, اور پھر چیف منسٹر پنجاب اور آرمی چیف, میں خیال یہ بالکل نئی بات ہوئی ہوگی کہ ایسے کہ شاہ صاحب جو ہے سندھ میں آرمی چیف کے ساتھ مل کر افتتاح بھی کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایکسٹرا جو بھی ادارہ انہوں نے بنایا ہے جس کے تحت یہ ان کا پروگرام ہے کہ چودستان اور اس ایریا میں بنائیں. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب نے منظوری دی, اور یہ آیا کہ خبر آج جو کل چھپی بھی کہ جی لیک ہوئی ہے خبر, کیبنٹ کی 6 منٹس لیک ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کے ساتھ سی ایم پنجاب نے افتتاح کیا چودستان کینال کا. صاحب ایک تو لیک کیا, یہ تو پبلک منٹس ہیں نا, اگین لیک نہیں ہوئے, پبلک منٹس ہیں. اور یہ 8 جولائی والے وہی صدر صاحب کی جو میٹنگ تھی اس پریزیڈنسی سے 1 منٹس ایشو ہوئے تھے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس حد تک غلط ریکارڈ ہوئے ہیں کہ اپروول کا پاور ہی نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے تھے. لیک نہیں ہوئے, یہ تو آج سے 4 یا 5 مہینے پہلے اسمبلی کے اندر میں نے خود دکھائی. مجھے حیرت یہ ہوئی کہ وہ اس نیوز چینل پہ میں گیا بھی کہ اچانک پرسوں کہ دوبارہ کیوں بات آئی. یہ 8 جولائی کے منٹس تو آپ کو پتا تھا کہ نہیں ہے, تھے نا پتا, سب کو پتا ہے جو پرانے. اچانک 8 جولائی کو دوبارہ, اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ کوئی فرکشن پیدا کرنا چاہتا ہے. اور میری یہی ریکویسٹ ہے میڈیا سے کہ ان فرکشنز میں وہ پارٹ نہ کریں کہ اپنا کوئی پازیٹیو رول ادا کریں کہ نیگیٹو رول نہ ادا کریں. اور میں خود اس چینل پہ جب میں دیکھ رہا تھا تو میں کال کر کے خود ہی گیا تھا کہ بھائی یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. اور یہ 8 جولائی والے منٹس لیک تو جب بھی ہوئے ہوں, لیکن یہ پبلک کا ریکارڈ ہے, یہ ہر جگہ موجود ہیں. اسمبلی کے اندر خود پیش کیے گئے تھے, اپوزیشن لے کے آئی تھی کافی, اور اس کو میں نے آئی بلیو, مجھے یاد نہیں جولائی کے کچھ دنوں بعد ہی ہوگا, سپٹمبر اکتوبر میں جب بھی اجلاس تھا تب اس کو کیا. تو نمبر 1 کوئی ایسی نہیں, اور اگر آئی ڈونٹ نو رپورٹر کو نکال دیا تو اس کو واپس لیک ویک نہیں, اس کی غلطی نہیں ہے, چینل کے مالکان کی غلطی ہے کہ وہ اگر اس چیز کو ہوا دینا یا جو بھی ہے وہ ہوا دینا چاہتے ہیں. سیکنڈلی چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف منسٹر پنجاب نے جوائنٹلی وہ جو گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ایگری مال جو میں نے ابھی بتایا جو ٹیوب ویلز کے ذریعے آبادی ہوئی ہے اس کا افتتاح کیا, کوئی کنال کا افتتاح نہیں کیا. اگین اس کو اگر اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے.